ليس له نذير ولا بشير والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه شموس الهدى وأمهات اليقين وعلى أوليائه الصالحين والكاملين أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما ومخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب الأعلى القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم معزز ومکرم بزرگان دین پردہ نشین خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو انسان بنایا اور اس کے پیارے حبیب ہم سب کے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو آج کے اس رات میں اس کے گھر میں جمع ہو کر قرآن کی اس تفسیر والی محفل میں شرکت فرمانے کی توفیق بخشی، الحمدللہ۔ اس وقت کئی لوگ جو اس مسجد کے ارد گرد رہنے والے، اس محلے میں رہنے والے کئی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، لیکن اللہ کا خاص احسان ہم سب پر ہوا ہے۔ اس کا احسان ہوا تو ہم نزدیک کو آئے اور قرآن کی اس محفل میں شرکت بھی کیے۔ نماز میں تو کئی لوگ تھے چلے گئے، لیکن قرآن کی سمجھ وہی حاصل کر سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہے۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اسے دین
تو یہ برکت والی محفلیں، یہ دینی محفلیں ہیں۔ اگر دنیا دار کسی چیز کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے، کسی کو خوش کرنا چاہے، تو اس کے پاس جو سرمایہ ہے، اس کے پاس جتنے کی چیزیں ہیں، اس میں سے جو سب سے بہترین ہے، سب سے بیسٹ ہے، وہی اس کو دے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اگر شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتا ہو، باپ اپنے بیٹے کو خوش کرنا چاہتا ہو، شاگرد اپنے استاد کو خوش کرنا چاہتا ہو، ہر چھوٹا اپنے بڑے کو خوش کرنا چاہتا ہو، یا ہر بڑا جو چھوٹوں پر کرم کر کے انہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، تو کیا دیتے؟ جو ان کے پاس سب سے عمدہ اور بہترین چیز ہے وہ دیتے۔ آج جو دنیا کے اس شور و دل میں لوگ اپنے آپ کو بھول گئے، دین کو بھول گئے، آج قرآن کی محفلوں میں، درس تفسیر کی محفلوں میں، درس حدیث کی محفلوں میں، یہاں تک جمعہ کے دن جمعہ کے بیان میں لوگ شرکت نہیں کرتے۔ آتے بالکل اخیر میں جب تکبیر تحریمہ آگے جاتی ہے تو اس وقت مسجد کے اندر آتے، دوڑتے ہوئے آئے، نماز پڑھے، سلام پھیرے، نکل گئے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کو چنا، جو درس کے محفلوں میں آتے ہیں، تفسیر کی محفلوں میں آتے ہیں، تو اللہ نے انہیں چنا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں جو سب سے بہترین چیز ہے، سب سے بہترین علاج ہے، وہ دینا چاہتا ہوں۔ تو سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ دین کی سمجھ ہے۔ دین کی سمجھ سے بڑھ کر کوئی انعام ہی نہیں، دین کی سمجھ سے بڑھ کر کوئی انعام ہی نہیں۔ مالدار ظاہری طور پر تو خوش ہے، لیکن مال تو اللہ جس سے راضی ہے اسے بھی دیا، جس سے راضی نہیں اسے بھی دیا، لیکن دین اسے ہی دیتا ہے مولا جس سے راضی ہو۔ ہر کسی کے حق میں دین کا حصہ نہیں، ہر کسی کے حق میں قرآن کو سمجھنے کا، قرآن کی تفہیم کو اندر لینے کا، یہ ہر ایک کے نصیب کا حصہ نہیں۔ اللہ نے جن کو چنا انہی کو اللہ دیتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں میں درس کو نہیں جاتا، میں تفسیر کو نہیں جاتا، میں درس حدیث میں شامل نہیں ہوتا، میں فلاں بیانات کو نہیں جاتا۔ بھائی تم نہیں جاتے نہیں، اللہ نہیں چاہتا کہ تم آؤ، اسی لیے تم نہیں آ رہے ہو۔ تمہیں دنیا کی دعوت ہے تو تمہیں پسند ہے، شادی و بارات کے تمام جگہوں میں جانا پسند کرتے ہو، سالگرہ کی دعوت سے لے کر، پیدائش کی دعوت سے لے کر، انتقال کی دعوت تک، مرنے کے بعد کے جتنے ایصال ثواب کی دعوتیں ہوتی ہیں سب میں شرکت کرتے۔ نہیں آتے تو کہاں نہیں آتے؟ جہاں دینی باتیں چلتی وہاں نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب کیا کہ تم دین سے دور نہیں ہوئے، تم محفلوں سے دور نہیں ہوئے، بلکہ تم خدا الہی کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے دور ہو گئے، قرب الہی سے دور ہو گئے، مولا کے قرب سے دور ہو گئے۔ خیر، آج کے اس محفل میں میں جس طرح دنیا میں ہر ایک چیز کا ایک حق ہوتا ہے، جب تک اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو اس چیز کا شکر نہیں ہوگا۔ ہر ایک چیز کا حق ہوتا ہے، جیسا حقوق العباد کو لے لیا جائے، بچوں کے حقوق ماں باپ پر، ماں باپ کے حقوق بچوں پر، شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر پر، پھر حقوق اللہ میں آ جائے تو اللہ کے حقوق کیا ہے؟ اس کی فرما برداری کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، اس کی عبادت کرنا۔ جس طرح ہر چیز کا حق ہے، اسی طرح قرآن کا بھی حق ہے، قرآن کا بھی
یہ ہماری حالت ہے۔ ہم مسلمان سب سے بہترین قوم کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس سب سے بہترین دستور ہے۔ ہر قوم کے اندر آیت ہے، کوئی بھی قوم اپنے آپ کو کامیاب نہیں کہہ سکتی۔ ہر قوم کے اندر آیت ہے، ہر قوم کے اندر کمی ہے، ہر قوم کے دستور کے اندر کمی ہے، لیکن مذہب اسلام میں اس میں یہ کمال ہے، اللہ نے اس قوم کی تربیت کے لیے قرآن سے نوازا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خدا کہتا ہے اس کتاب میں نہ تو کوئی شک ہے نہ تو کوئی عیب ہے۔ تو ہمیں قرآن کے حق کو ادا کرنا، قرآن کے کئی حقوق ہے لیکن ضروری 4 حق میں آج بیان کروں گا۔ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانا۔ کیا ایمان لانا؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، ان کے طرح کوئی نبی نہیں، اسی طرح ان پر جو نازل ہوئی وہ کتاب، اس کتاب کی طرح کوئی کتاب نہیں۔ اچھا، اس کتاب پر عمل کرنے والا، اس کتاب پر عمل کرنے والے کے جیسا کوئی عامل نہیں۔ سب سے بہترین قرآن پر عمل کرنے والا۔ دنیا کے اس چکر میں ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کر بہتر سمجھتا ہے۔ ان پڑھ یہ سمجھ رہا ہے کہ پڑھنے والا بہتر ہے، دنیا کی ڈگری رکھنے والا بہتر ہے۔ جو دنیا کی ڈگری میں سادی سیدھی پڑھا ہے وہ سوچتا ہے انجینئر بہتر ہے، انجینئر سوچتا ہے ڈاکٹر بہتر ہے، ڈاکٹر سوچتا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بہتر ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سوچتا ہے اتنا پڑھ کے کیا پڑھے گا، منسٹر ہونا بہتر ہے، مالدار ہونا بہتر ہے۔ ہر کوئی کی نظر ایک دوسرے پر ہے، اس کے بعد یہ بہتر ہے، اس کے بعد یہ بہتر ہے، اس کے بعد یہ بہتر ہے۔ ہم لوگوں سے نہیں پوچھتے کہ کون بہتر ہے، ہم ان سے پوچھیں گے جو پوری کائنات میں سب سے بہتر ہے۔ محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں جب جا کر پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ دنیا کے لوگ کہتے ہیں انور سے جاننے والا بہتر ہے، جاننے والے سے دنیا کی تعلیم میں جو اچھی تعلیم رکھتا ہے وہ بہتر ہے، فلاں سے فلاں بہتر ہے، فلاں سے فلاں بہتر ہے، آپ ساری کائنات میں سب سے بہتر ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ جو بولتے وہی حق ہے۔ اے اللہ کے حبیب، آپ بتائیے کہ سب سے بہترین کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور فرماتے ہیں، ارے تم ایک دوسرے کو بہتر سمجھتے ہو، بہتر تو وہی ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن کو سمجھے اور سمجھائے، جس کے پاس قرآن کا علم ہو، جو قرآن کی سمجھ رکھتا ہو، جو قرآن کو سمجھاتا ہو، یہ سب سے بہترین ہے۔ تو قرآن کا پہلا حق اس پر ایمان لانا، دوسرا حق اس کی تلاوت کرنا اچھے انداز میں، اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کرنا۔ قرآن اتنا کمال رکھتا ہے، قرآن کے اندر اتنے تاثرات ہیں، قرآن کے اوصاف اتنے حسین و جمیل ہیں، بندے کو سمجھ میں بھی نہیں آئے تو بھی مزہ لیتا نا۔ مزے سے کوئی عالم صاحب قاری صاحب پڑھے تو مزے سے سنتا، الحمدللہ رب العالمین، جتنے مزے سے پڑھتے اتنے مزے لیتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آئے تو بھی مزہ کس کتاب میں؟ قرآن میں۔ کوئی اور کتاب میں وہ مزہ نہیں، سمجھ میں نہیں آئے تو کتاب کو اٹھائے رکھتے تھے۔ بھائی ہماری زبان اس میں تمل نہیں آئی تو تمل کی کتاب نہیں پڑھتے، اردو نہیں آئی تو اردو کی کتاب نہیں پڑھتے۔ اچھا، تمل پڑھنے بھی آ گیا، کتاب سمجھ میں نہیں آتی تو نہیں پڑھتے۔ میں ہر اس شخص سے کہتا ہوں جو اس میں انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، جو کوئی بھی عہدہ رکھے، ان سے پوچھتا ہوں جو کتابیں تم نے اسکول میں پڑھی، جو کتابیں تم نے کالج میں پڑھی، جن کتابوں
لیکن میں حافظ قرآن سے پوچھتا ہوں، ایک قرآن پڑھنے والا ایک بچے سے پوچھتا ہوں، ارے تیرا تو ایک دور ہو گیا، نہیں حضرت اور پڑھوں گا میں۔ اور عمر رسیدہ بزرگوں سے پوچھتا ہوں، آپ کی عمر تو 80 سال 60 سال 70 سال کی ہو گئی، ارے بچپن سے لے کر قرآن پڑھتے آئے نا، پھر بھی پڑھیے کیا؟ ہاں وہ حضرت پھر بھی پڑھوں گا۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ جانتے؟ سورہ بقرہ کا جانتے؟ نہیں حضرت نہیں جانتا۔ تو نہیں جانتے تو کیوں پڑھتے؟ پڑھے تو جو مزہ ملتا وہ پڑھنے والے جانتے۔ تو قرآن کا دوسرا حق کیا ہے؟ اس کی تلاوت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتلوا وادعوا فإن لم تبدوا فتباہوا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو پڑھو اور پڑھتے پڑھتے رونا کرو۔ ہم قرآن پڑھتے رونا نہیں آتا، اچھا ہمارے لیے اور آسانی کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں فإن لم تبدوا، اگر رونا نہیں آتا فتباہوا، روئے جیسی حالت بنا لو، وہ لذتیں ملے گی۔ ارے کیا مزہ قرآن کا! یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کون بولتا؟ اللہ کلام کرتا مجھے سے گناہگار سے۔ مزے کی بات ہے نا، موسیٰ علیہ السلام خدا کا کلام سن کو تڑپتے، بار بار کوہ طور پر جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلام الہی سننے کے لیے کہا جاتا، کوہ طور پر جاتا۔ ارے ہم امت محمدیہ ہے، اللہ کا کرم دیکھیے، ہم امت محمدیہ پر حضور کے صدقہ دیکھیے، اندر کے اللہ کہتا ہے تمہیں کوہ طور آنے کی ضرورت نہیں، تم ہاوی آنے کی ضرورت نہیں، جہاں بھی ہو تمہارے ہاتھ میں کلام آ جائے، میرا کلام سننا چاہتے ہو، وہ لوگ پڑھنے لگ جاؤ میرا کلام، میرا کلام۔ کتنی کرم کی بات ہے، نبی کو بلاتا کوہ طور پر، ہم گناہگار امتیوں کو مولا قرآن میں کلام کرتا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مولا پکار رہا ہے، اس سے بڑی ایمان کیا چاہیے؟ یہ لذتیں کیوں ہے قرآن میں؟ کیونکہ اللہ بات کرتا قرآن میں اپنے بندوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن ایک لٹکی ہوئی رسی ہے، حبل ممدود۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن لٹکی ہوئی رسی ہے، جس کا ایک طرف اللہ کے پاس، دوسرا طرف تمہارے پاس ہے۔ جو اس کو تھام لیا وہ کامیاب ہے، جو اس کو تھاما۔ ارے قرآن اتنی عظمت والی کتاب جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ فرماتا ہے ارے قرآن کی عظمت یہ ہے، اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پر نازل کرتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا، هذا القرآن على جبل لرأيته، تم دیکھتے رہتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اس قرآن کو ہمارے دل میں سمانے کی اللہ نے طاقت بخشی۔ کتنا قریب ہے، پھر بھی ہم سے وفاداری نہیں کرتے۔ قرآن کا دوسرا حق قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ قرآن کا تیسرا حق قرآن کو سمجھنا، قرآن کو یہ مہنگے کہ قرآن سمجھنے آئے، میں بھی سمجھنے آیا ہوں، آپ بھی سمجھنے آئے ہیں، سننے والا بھی سناتے سناتے سمجھ رہا ہے، سننے والا بھی سنتے سنتے سمجھ رہا ہے، سنانے والا بھی سناتے سناتے سمجھ رہا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنا اس کا تیسرا حق ہے۔ کہیں پر ایک بوڑھی عورت تھی اور اس کا جوان بیٹا تھا، بہت غور کرنے کی بات، بہت غور کرنے کی۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا، بہت مشکل سے اس کی ماں نے اس کو پڑھایا، کامیاب بنایا،
اخلاق سے ماں بیٹے کو پڑھا کر بھیجی، بیٹا باہر بستی میں کماتا ہے، بیٹا جانے کے بعد وہاں سے ہر مہینہ ماں کے لیے خط بھیجتا، ماں کے پاس خط آتا تو ماں اس خط کو دیکھتی، بیٹے کی یاد آتی، آنکھوں سے لگاتی، خط کو چھوپتی، الماری میں رکھ دیتی۔ خط بیٹے سے ملا، ماں خوش ہوئی، واہ میرا بیٹا مجھے یاد کیا ہے، ماں بہت بڑی بات، یہ سوچ کر خط کو لیتی، آنکھوں سے لگاتی، بوسہ دیتی، الماری میں رکھ دیتی، الماری میں۔ لیکن ماں تو غریبی حالت نہیں سی کہ ہر مہینہ خط آتا تو یہ چومتی رکھ دیتی، غریبی حالت کی وجہ سے گھر کا جتنے چیزیں تھی کھانے پینے کی پوری ختم ہو گئی، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہونے کی وجہ سے ماں بیمار ہو گئی، اور بیمار ہونے کے بعد علاج کرنے پیسہ نہیں، علاج کرنے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اسی علیم کی حالت میں ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہاں وہ بزرگ عورت نظر نہیں آتی، کیا ہوا ہے؟ جب لوگ اس کے گھر میں داخل ہوئے، جب اس کا دروازہ کھولے گھر کا تو دیکھے کہ وہ بزرگ عورت زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ جب معائنہ کیا گیا تو پتا چلا کہ انتقال ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگ تفتیش کرنے لگے، ڈھونڈنے لگے گھر میں کیا دیکھیں گے، کسی کا پتا ہو تو خط بھیج کر بلا لیں گے۔ جب المار کو کھولا گیا تو خطوں کا انبار اس طرح نیچے گرا کے دیکھے کہ پورے خط ہیں۔ جب اس خط کو اٹھا کر کھولا گیا تو پہلے مہینے سے لے کر اس کے انتقال تک اس کا بیٹا ہر مہینہ اس خط میں منی آرڈر بھیجتا تھا۔ اس بزرگ عورت کو، اس بوڑھی عورت کو پڑھنا نہیں آتا تھا، تو وہ صرف اس کے بیٹے کی محبت میں اس خط کو چوم دیا، الماری میں رکھ دیتی۔ پڑھنا لکھنا آتا تو پڑھتی، سمجھنا آتا تو سمجھتی، ان خطوں میں جو منی آرڈر ہے اس سے پیسہ نکالتی، کھاتی پیتی، طبیعت میں بہا دیتا اسے۔ تو لوگ سوچے ہاں کتنی بڑی کوتاہی ہو گئی نا، اس سے بیٹا ہر مہینہ اس کو منی آرڈر بھیجتا تھا، لیکن یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تو ختم ہو گیا معاملہ اس کا۔ اچھا یہ ذہن میں رکھو بات، لوگوں وہ خط کوئی اور نہیں، وہ خط کلام اللہ ہے جو ہمارے ہر ایک کے گھر کے الماری میں ہے، ہمارے ہر ایک گھر کے الماری میں ہے۔ خدا نے پیغام بھیجا اپنے رسول کے ذریعے، ہم اٹھاتے ہیں کلام کو، چومتے ہیں کہ حضور کی توسل سے ہمیں قرآن ملا، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، قرآن گر جائے تو تڑپ جاتے، حضرت کو بول دیتے امام صاحب کے پاس آنکھوں سے، حضرت قرآن گر گیا نا، اس کا کوئی کفارہ بول دیجیے، تڑپ جاتے۔ محبت ہے قرآن سے، کیوں؟ قرآن پر ایمان ہے تو محبت ہے قرآن سے، چومے رکھ دیے، چومے رکھ دیے، صاف کرے رکھ دیے۔ ایک زمانے کے بعد مر گیا انسان، پھر لوگ آئے کفن دیے، پھر اس کے گھر کو ٹٹولاتا ہے، الماری میں قرآن ہے، اتنی بہترین کتاب ہے، پوری زندگی ختم کر دیا، اتنی بہترین کتاب، عمل کرتا تو ولی بن جاتا، عمل کرتا تو متقی بن جاتا، عمل کرتا تو اللہ کا مقرب بن جاتا، اتنی بہترین کتاب رکھ کے بھی جاہل ہو کر مر گئے، جاہل ہو کر مر گئے۔ لوگ افسوس کرتے، لوگ افسوس کرتے، مرنے کے بعد چار قرآن لے کے چلتے تھے، مسجد میں رکھتے، وہاں رکھتے، بڑی عجیب بات ہے، مسجد میں قرآنوں کا انبار ہو گیا، قرآنوں کا انبار ہے مساجدوں میں، قبرستانوں میں قرآنوں کا انبار ہے، بہت مشکل کی بات ہے۔ قرآن لے کے دیتا نا، اسے بھی پڑھنی نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں چاہتا وہ، لیکن خرید کے دے رہے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے، قرآن سے محبت ہے لیکن قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، تو ہمارا معائنہ کریں گے
ہماری کیٹیگری کون سی ہے؟ صرف قرآن پر ایمان والے لوگ ہیں، ایمان لانے والے، یا قرآن کو پڑھ کر صرف چھوڑنے والے ہیں، یا قرآن کو سمجھنے والے ہیں؟ تیسرا کیا؟ قرآن کو سمجھنا، محافلوں کے ذریعے سے سمجھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی زندگی ہمارے آگے روشن سورج کی طرح چمکدار ہے، آپ کو دیکھتے عمل کرتے ہماری زندگی کامیاب ہوگی، آپ کے رسالے ظاہری کے بعد ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ انی قائم فیکم الثقلین، میں تم لوگوں کے پاس دو مضبوط چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ان میں سے ایک خدا کا کلام ہے اور دوسرا میری عبرت، میری حال ہے۔ جو ان دونوں کو تھام لے گا، ارے وہ گمراہ ہی نہیں ہوگا۔ کب تک؟ حضور نے فرمایا، میدان محشر میں اس کا ساتھ نہیں چھوٹے گا، اس کا ساتھ قبر میں بھی ہوگا، اس کا ساتھ میدان محشر میں بھی ہوگا، یہاں تک کہ حوض کوثر میں مجھ کو آ کے ملنا ہے، حضور کی ملاقات تک اس کا ساتھ ہوگا۔ اچھا بات حدیث کی ہے تو یہاں ایک عقیدہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ہم بولتے نا کہ غوث اعظم قبر میں آئیں گے، آل رسول قبر میں آئیں گے، لوگ اسے عقیدہ کہاں سے لائیں؟ ارے حدیث کو محبت سے پڑھتے، سمجھنے کی نیت رکھ کے پڑھتے تو مزہ ملتا، بات سمجھ میں آتی۔ حضور فرماتے ہیں، قرآن اور میرے آل کو تھامو، قیامت میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوٹے گا۔ اس کا مطلب کیا؟ ارے تم جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں میرے آل کی سنت رہے گی، میرے اللہ کے کلام کی سنت رہے گی، بس جگہیں بدل کی جائے گی۔ اسی قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا، قرآن کو سمجھو، لیکن اللہ کہتا ہے یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، قرآن کو پڑھ کر ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، قرآن کو پڑھ کر ہی لوگ راہ راست پاتے ہیں۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ بات ہے تو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، قرآن کو پڑھ کر ہی گمراہ ہو رہا ہے، قرآن کو پڑھ کر ہی ہدایت پاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فاسق کے علاوہ ہر کوئی قرآن سے ہدایت پاتا ہے، تو یہ فاسق کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میرے حال سے بغض رکھتا ہے وہ فاسق ہے، جو میرے حال سے بغض رکھتا ہے وہ فاسق ہے۔ ارے جس کے پاس کلام جیسی کتاب ہو، جس کے پاس حضور کے حال جیسے دامن ہو، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں چیزوں کو جو اکٹھا باندھتا ہے وہی کامیاب ہے، وہی اصل میں قرآن کو سمجھتا ہے۔ بات قرآن کے حقوق کی ہے نا، تو بتانا چاہتا ہوں، قرآن کو سمجھے تو کیسے؟ ارے قرآن کو سمجھو تو مولا علی کے فیض سے سمجھو، قرآن کو سمجھو تو حسنین کریمین کے فیض سے سمجھو، قرآن کو سمجھو تو آل رسول کے فیض سے سمجھو۔ ارے دنیا میں فیض بتا، نبیوں نے جو فیض پایا محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے، ولیوں نے جو فیض پایا مولا علی کا صدقہ ہے، تو مطلب سمجھ میں آ گیا، قرآن بھی تو اولیاء کے ہاتھ میں، مولا علی کا کلام بھی تھا۔ ارے بات آگے بڑھی تو غوث اعظم آئے، غوث اعظم کون ہے؟ آل رسول۔ قیامت تک جو بھی ولی آئے گا غوث اعظم کے فیض سے بنے گا۔ غوث اعظم کون ہے؟ آل رسول ہے۔ تم قرآن کے ساتھ غوث اعظم کے دامن کو تھامو گے، کامیاب ہو۔ میں اصل میں عنوان اس میں 11ویں کا مہینہ میں چھوڑتا ہے، میرا نے پھر کے بس لے جاتا ہے، سنی جن کا کھاتا ہے اس سے وفاداری کرتا ہوں۔ کتنے اولیاء اکرام ہیں دنیا میں، ہے نا؟ کتنے اولیاء اکرام ہیں، بے شمار اولیاء اکرام ہیں، کتنے صحابہ ہیں، بے شمار صحابہ۔ نام معلوم ہے، کس کا نام معلوم؟ حضرت علی کا۔ کس کا نام معلوم؟ امامین حسنین کریمین کا۔ کس کا نام معلوم؟ 4 خلفاء کا۔ ان کے نام کیوں معلوم؟ کس کا نام معلوم؟ اولیاء میں کس کا نام معلوم؟ اچھا 12 امام ہے جو اہل بیت اطہار کے، ائمہ اہل بیت کے 12 ہیں، 12
مجھے حکم ہوا کہ قرآن کے احکام پر چند باتیں بتاؤں، ورنہ یہ بیان کی محفل اصل میں درسی محفل ہوتی، تفسیر کی محفل ہوتی ہے، درس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، بیان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ میرے استاد جو تفسیر کا سلسلہ چلاتے ہیں وہ آئیں گے، وہ مزے کی باتیں بولیں گے، وہ جو بولیں گے وہ ہم نہیں بول پائیں گے۔ تو استاد ہے، شاگرد ہے۔ تو خیر یہ بتانا تھا قرآن کا چوتھا حق ہم پر جو سمجھتے اس پر عمل کرنا، جو سمجھتے اس پر عمل کرنا۔ اچھا تھا حضرت، تمہیں ایمان بولے مزہ تھا، پڑھو بولے مزہ ملا، سمجھو بولے بھی مزہ ملا، اب عمل کرو تو پریشان ہو گیا۔ یہاں جا کے کسے ہر کوئی عمل کرنا مشکل ہو گیا ہمیں۔ اگر ہم عمل کرنے والے لوگ ہوتے تو دینی محفلیں کبھی بھی خالی نہیں رہتی، مساجد کبھی بھی خالی نہیں رہتے، دینی مدارس کبھی بھی خالی نہیں رہتے۔ ہم عمل والے لوگ نہیں رہے۔ بتائیے ہم اپنے بچوں کو کالج پڑھاتے ہیں، اسکولوں میں بھیجتے ہیں، اس کے ایک دن کی کتنے گھنٹے جو دنیاوی تعلیم کے لیے وہ لگا رہا ہے، اس کا 10% کبھی قرآن کو لگاتے کیا؟ نہیں۔ ارکانہ مولوی صاحب آج نہ کو سبا بھیجتی مدرسے کو، وہ تھکے رہتے، اس کے بستر میں پانی ادل کے صبح اٹھاتی ماں، اس کے چہرے پر 2 رابطے کھینچ کے مار کر اسکول کو بھیجتی، لیکن اس ماں کو پتا ہے فجر کی نماز فرض ہے، میرا بیٹا بالغ ہو گیا، فجر کو بھیجنا اسے، ماں کو بھی پتا، باپ کو بھی پتا، لیکن نہیں بھیجتے۔ جو آیت کریمہ کی تلاوت میں نہیں، اللہ فرماتا ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، قرآن کی وہ آیتیں ہیں جسے میرے حبیب محمد رسول اللہ پڑھ کر سناتے ہیں، اور ان آیتوں میں کیا ہے؟ سچائی ہے، حق کوئی ہے۔ نتلوها علیک بالحق، میرے نبی پڑھ کر تمہیں حق کی باتیں بتا رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ پھر فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ غصہ ہے قرآن کی ان آیتوں کے بعد بھی، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، کوئی اور بات ہے کیا؟ اللہ کی بات کے بعد بھی، قرآن کی آیتوں کے بعد بھی کوئی اور بات ہے کیا جس پر تم ایمان لانا چاہتے ہو؟ سوچیے، ہمیں قرآن، ہم سب کو قرآن نے کہا جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، سود دینا لینا حرام ہے، بے پردگی کرنا حرام ہے، نمازوں کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، قرآن کی تلاوت چھوڑ دینا یہ ہمارے لیے نحوست ہے، ماں باپ کا ادب کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ یہ پوری باتیں کون بتا رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے، ہم میں سے ہر ایک نے ایک حاصل کیا قرآن سے، لیکن ہماری زندگی کہاں جاتی؟ انٹرسٹ کی طرف جاتی ہے، ہماری زندگی مساجدوں سے دور۔ ہم میں سے ہر ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، جانتا نا، پھر کیوں نہیں پڑھتا؟ عمل کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ایسی بیماری ہے جس کو اصرار باطل کہا جاتا ہے، یعنی نصیحت کو قبول نہیں کرنا۔ سب سے بہترین نصیحت قرآن کی ہے، سب سے بہترین نصیحت قرآن کے بعد حدیث رسول کی ہے۔ دین کا مطلب اشتہار حضور نے فرمایا دین النصیحہ، دین پورا نصیحتوں کا ایک انبار کا نام ہے۔ اور نصیحت مطلب کیا؟ نصیحت مطلب کیا؟ کوئی امام صاحب کو آپ نصیحت دیتے؟ نہیں دیتے۔ کسے دیتے؟ متقی پرہیزگار کو کوئی نصیحت دیتے؟ نہیں دیتے۔ کسے دیتے؟
جس کے اندر نمازوں کی عادت نہیں، جو بچہ یا جو آدمی خدا رسول سے دور ہے، جس کی زندگی دنیا میں ڈوبی ہوئی ہے، اسے بلا کر نصیحت دیتے۔ کیوں؟ نصیحت کا مطلب اچھی باتیں، نصیحت کا مطلب کیا؟ اچھی باتیں۔ سب باتوں میں سب سے اچھی باتیں قرآن کی باتیں، قرآن کی باتیں وہ نہیں سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرنا پسند نہیں۔ اتنے ہٹ درمی والے ہو گئے، قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن سمجھتے بھی ہیں، عمل کرنا پسند نہیں ہے۔ عمل کرنا، ارے کہاں جاؤ گے بتاؤ، کہاں؟ ارے بہت مزے کی بات ہے، ایک تابعی بزرگ تھے جو جنگل میں رہتے تھے، ان سے جا کر سوال کیا گیا، اے اللہ کے پیارے ولی، آپ جنگل میں تنہا رہتے، کوئی بھی نہیں ہے نا، آپ اپنے آپ کو کیسے مصروف رکھتے؟ آپ بھی تو انسان ہیں، آپ کا بھی جی چاہتا ہوگا کسی سے بات کروں، آپ کا بھی جی چاہتا ہوگا کسی کی بات سنوں۔ تو وہ کہنے لگے، ہاں میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ کسی سے بات کروں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ کسی کی بات سنوں، کسی کی بات سنوں۔ تو پوچھنے والے سے پھر آپ کیا کرتے؟ آپ فرماتے ہیں، جب میرا جی چاہتا ہے کسی سے بات کروں تو رکعت باندھ کر نماز میں پڑھ جاتا ہوں۔ ارے نماز کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں نماز خدا سے کلام کرتا ہے، بندہ کر کے کلام کرتا ہے، مولا سے کہتا سبحانک اللہم، اے اللہ تیری پاکی سب سے بلند، تو سب سے اعلیٰ مرتبہ تیری ذات۔ نماز میں مولا کی تعریفیں، جب آپ فرماتے جب مجھے بات کرنے کے لیے میرا جی چاہتا تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آیا، آ کر کہا کہ میں نے اللہ سے ملاقات کی، اللہ سے باتیں کی۔ صحابہ نے پوری بات سنی، حرم سے مسجد اقصی کا سفر بھی سنا، مسجد اقصی سے ساتواں آسمان کا سفر بھی سنا، ہر نبی سے ملاقات کی باتیں بھی سنی، کہیں پر بھی نہیں بولے۔ جنت کا معائنہ بھی سنایا، وہاں بھی نہیں بولے۔ جہنم کے ہولناک عذابوں کے بارے میں بھی بولا، وہاں پر بھی نہیں بولے۔ جب بات حضور نے کہی میں اللہ سے کلام کیا، صحابہ مچل گئے، مولا اے اللہ کے پیارے حبیب، ہم سب کے آقا، اے مولا کائنات، اصل مولا کائنات سرور عالم محمد رسول اللہ، ان کے ویسے حضور نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا نہیں بھی اس کا مولا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ چاہیے لذتیں لے کر آئے، خدا سے کلام کیے، جنت کی بات ہوئی سوال نہیں، مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کی بات ہوئی سوال نہیں، کہیں پر بھی سوال نہیں ہوا۔ جب سوال ہوا تو خدا سے رسول کے کلام کے بارے میں سوال ہوا، پوچھا اللہ کے حبیب آپ بات کر لیے، ہمیں کیا کرنا؟ تو حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، بات کرنا چاہتے ہو تمہارے لیے میں ایک اللہ کا بہت بڑا انعام دیتا ہوں جو میں لے کے آیا، یہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ نماز کیا شرط بھی لگی، جو معراج کو نہیں مانتا اس کی نماز بھی معراج ہے۔ معراج کو جو مانتا، اس کے حقائق کو سمجھتا، اس کی نماز بھی معراج والی نماز بنتی۔ نماز میں کبھی کھڑے ہو کر سوچے ارے یہ وہ نماز ہے جو حضور صاحب کو آسمان کا سفر کر کے لے کے آئے، یہ باتیں کہ جاؤ لے کے جائے گی، یہ باتیں اتنی لمبی بات کرتا جاؤ ختم نہیں ہوگی۔ اصل میں موضوع یہ ہے، اور تابعی بزرگ کے پاس پوچھا گیا جب آپ کو جی ہوتا کسی سے بات کرو تو کیا کرتے؟ آپ فرماتے جب میرا جی چاہتا تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا، اللہ سے باتیں کرتا۔ پھر آپ نے کہا جب میرا جی چاہتا کہ کسی کی بات سنوں تو کلام کو کھولتا، قرآن پڑھنے لگتا، اللہ کی باتیں سنتا۔ ہماری زندگی کا کیسے گزری؟ بہت مشکل، بہت مشکل۔ ایک قریے میں دیہات میں
اور ایک بہت عمر والا شخص تھا، مورخین فرماتے ہیں کہ اس قریے کے قبرستان میں کسی وجہ سے قبروں کی اس جگہ کی صفائی کرنے کے لیے جب اس کو صفائی کرنے لگے تو چند قبریں کھل گئی صفائی کی وجہ سے۔ جب اس میں سے ایک قبر کھلی تو ایک قبر میں ایک شخص ہے، اس کا کفن بھی بالکل صاف ہے۔ لوگ دیکھ کر تعجب ہو گئے، کون یہ اللہ کا ولی ہوگا؟ تو جب دریافت کیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ چند سال پہلے سے کا انتقال ہوا، کوئی پرانے آدمی نہیں ہو۔ تو پوچھا کہ ان کی کوئی رشتے دار کوئی زندہ؟ ہاں، ان کی بیوی زندہ ہے۔ تو وہ لوگ تمام جمع ہو کر ان کے بیوی کے پاس گئے، جا کر پوچھے آپ کے شوہر کا سب سے بہترین عمل کیا تھا؟ کیا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی قبر میں ان کا جسم بھی ثابت ہے؟ تو کہنے لگے دیکھو ہم تو غریب لوگ ہیں، قریہ میں رہتے ہیں، یہاں پر پڑھانے والے کوئی نہیں، بہت پرانی بات، کوئی پڑھانے والے نہیں، کوئی سمجھانے والے نہیں، لیکن میرا شوہر روزانہ رات کو آتا، وضو کرتا، صاف کپڑے پہنتا، قرآن کو اٹھاتا، کھولتا، ہر آیت میں انگلی رکھتا، کہتا کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، ہر آیت میں انگلی رکھ رکھ کے پھر اس آیت کو چومتا، کہتا کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ میں روزانہ وہ یہ کرتا تھا، میں نے دیکھی تھی، شاید اس محبت کی وجہ سے اس کا جسم قبر میں ثابت ہے۔ دیکھو بھائی، یہ سمجھ کو یہ نہیں کرنا، یہاں پڑھانے والے بھی بے حساب بھی، ہر ایک ذریعے سے آسانیاں ہیں، سوشل میڈیا میں بھی پڑھانے کے کئی ذرائع ہیں، سیکھنے کے کئی ذرائع ہیں۔ یہ حضرت بولے تو میں بھی روز قرآن کو کے چومتے رہتا ہوں، یہ بیوقوف انسان ہو، ان کے پاس ذرائع نہیں تھے، وہ اس طرف میں چومتے تھے، مجھے پڑھانے والا کوئی نہیں ملا نا، مجھے سمجھانے والا کوئی نہیں ملا نا، اچھا جو ہے اسے میں چوم لیتا ہوں، تھکے چومتے تھے۔ آپ کو پڑھانے والے بھی ملے ہیں، سمجھانے والے بھی ملے ہیں، پھر کیوں قرآن سے دوری؟ ہاں، اللہ فرماتا ہے خدا کی آیتوں کے بعد، خدا کے کلام کے بعد بھی کوئی اور باتیں ہیں، کوئی اور احکام ہے جس پر تم عمل کرنا چاہتے ہو؟ پھر اللہ کہتا ہے ایسے کرنے والے کون ہیں؟ وَفَوَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ۔ اللہ کہتا ہے جو اس طرح کرتا ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے، قرآن کو خدا کا کلام جانتا بھی ہے، پھر بھی وہ کسی اور بات کا منتظر ہے، اس کے لیے اللہ کہتا ہے اس پر بربادی ہے، اس پر خرابی و بربادی ہے۔ جو انسان بہتان لگا کر متکبر بن جاتا، مطلب کیا؟ ہمارے پاس قرآن جیسی بہترین کتاب ہے عمل کے لیے، قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، عمل نہیں کرتے نا، اس کے لیے اللہ کہتا ہے تم قرآن پر بہتان لگاتے متکبر بن جاتے، تمہیں تو جینے کا سلیقہ قرآن سے نہیں کہا ہے نا، تمہیں تو تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، تمہاری زندگی کا ہر پہلو قرآن سے سیکھ سکتے نا، پھر کیوں نہیں سیکھتے ہو؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے بربادی، خرابی، ارے جو سب کی خیر کرتا ہے، جس کے قبضے میں ہر خیر موجود ہے، جب وہ کہتے تیری بربادی ہے تو کہاں جاؤ گے؟ میں ہوشیار سنی حضرت تو میں کہا بولتے حضور کا دامن ہونا چاہیے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے بربادی و ہلاکت ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، ہم گناہ گاروں کی شفاعت حضور ہی کریں گے، کوئی اس پر دعویٰ نہیں کر سکتا میں نماز ہو گیا اعمال کے ذریعے سے جنت کو جاؤں گا، نہیں، بولتا ہے میں حضور کی شفاعت کے صدقے سے جنت کو جاؤں گا۔ تو ہم بولتے اللہ بول دیا تو کیا، حضور بچا لیں گے،
وہ حضور کیا بولتے سنو، خرابی ہلاکت ہے اس کے لیے، کس کے لیے؟ جس کے پاس دین کی اچھی باتیں پہنچی اور وہ اسے سنا اور جھٹلا دیا، سنا اور جھٹلا دیا، اس کے لیے خرابی ہے۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں خرابی و ہلاکت ہے اس کے لیے جو جانتا ہے کہ یہ کام گناہ کے ہیں، گناہوں کو گناہ جان کر بھی گناہوں پر جو قائم رہتا ہے اس کے لیے بربادی۔ کہاں جاؤ گے؟ وہ رب جو ہمیں پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، ہر ایک آیت کو چھپا رہا ہے، وہ بھی ہوتا ہلاکتی اور بربادی۔ اور وہی رب کا پیارا رسول بھی کہتا ہے ہلاکت وہ شخص برباد ہے جس کے پاس دین کی باتیں آتی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، جھوٹا دیتا ہے۔ تو چلو ٹٹولے ہم میں سے کون ایسا ہے؟ ایک مشکل کیا ہوتی معلوم، جب بھی دینی باتیں ہوتی نہیں، ہمارا پڑوسی یاد آتا، ہمارے دکان کا بازو والا یاد آتا، وہ بازو جو عبد الرحمان ہی بڑے دھوکے باز حضرت لوگ یہ یاد آتے، اپنا بڑا بھائی یاد آتا، اپنے پھوپھی یاد آتے، رشتے دار یاد آتے، حضرت جو بولے نہیں انہیں ہم ساتھ ہیں۔ بڑے عجیب لوگ ہیں، خود کو ٹٹولو خود کو جانو بولے تو دوسروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو اور خرابی ہے اندر، اور خرابی ہے اندر، کب تم بدلو گے؟ ارے قرآن کا فیض کمال کا فیض ہے، اگر ماں پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک میں قرآن سناتا ہے، اگر ماں عمل میں قرآن پڑھے تو بیٹا پیدا ہو کر 18 پارے مکتب میں بیٹھ کر سنا دیتا ہے، اگر بہن قرآن پڑھے تو عمر کے جیسا بڑا ہی سخت شخص بھی بہن کے زبان سے قرآن سن کر اس کا دل بھی موم ہو جاتا ہے۔ کہاں گیا قرآن؟ کہاں گیا؟ ہے گھروں میں تاک کے اوپر رکھے، بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں۔ کبھی آتا تمہارا قرآن سیدھا رکھتے، گھر میں پریشانی، آپ حضرت گھر میں پریشانی ہے، وہ تبھی جادو کرے گی، کیا تو بھی کرو نا، کیا تو بھی وظیفہ دو۔ حضرت بولتے ارے میں کیا وظیفہ دوں، میں کیا تعویذ دوں، گھر میں تمہارے پاس قرآن ہے، جاؤ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ اللہ سورہ بقرہ پڑھنے بیٹھے تو 2 گھنٹے لگتے، حضرت تمہیں چیز سے کبھی فیصلہ ہونا۔ ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، گھر میں جو بے برکتی ہے، نحوست ہے، اس کی وجہ کسی کا جادو کرنا نہیں، قرآن پر جو ہم اس کو ٹاپ پر رکھ کے قرآن پر جو دھول جم رہا ہے، قرآن کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، اسی کی وجہ سے گھروں میں نحوست ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اس بوڑھی عورت کی طرح ہے، ہمارے گھر میں خدا کا پیغام ہے، پھر بھی ہم مر جائیں گے، نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، ایسی ہماری زندگی ہے۔ ہاں اللہ نے فرمایا یسمع آیات اللہ، سورہ جاثیہ کی آیت ہے، آیت نمبر 5 پھر آیت نمبر 6، جس کی ابھی میں آپ لوگوں کو تفہیم دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یسمع آیات اللہ، خود کو سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں میں بھی اپنے آپ کو سدھارنا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو سدھارنا ہے، سمجھے؟ اللہ فرماتا ہے یسمع آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں، یتلا علیہ، جب ان کے آگے پڑھی جاتی ہے سنتے ہیں، ثم یصر مستكبرا، پھر کیا کرتے ہیں؟ جھٹلا کر متکبر بن جاتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ کأن لم يسمعها، کأن لم يسمعها، کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی بات ایسی سنی نہیں، ہم نے تو کوئی بات ایسی سنی نہیں، مذاق اڑا رہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے نا، کیا پتا ہے؟ نماز ہم پر فرض ہے، ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، سود لینا دینا حرام ہے، بے پردگی حرام ہے، نمازوں کی کوتاہی جائز نہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا حرام ہے، ارے دوسروں کے عیبوں کو ڈھونڈنا حرام ہے، کسی
قرآن کو سمجھا ہے۔ اچھا اس آیت کا سبب نزول ہے۔ نضر بن حارث نامی ایک شخص تھا، وہ کیا کرتا تھا، لوگوں کو قرآن کی محفلوں سے دور کرنے کے لیے پچھلے زمانوں کے لوگوں کے قصوں کو سناتا تھا، جیسا رستم و سیرا، حاتم، ایسے جو پرانے لوگ تھے، پرانے جو بادشاہ تھے، ان کے قصوں کو لوگوں کو سناتا تھا۔ اللہ نے اسی لیے اس آیت کو نازل کیا۔ اب ہم رستم و سیرا نہیں سناتے، ہم شیکسپیئر کے ڈرامہ سناتے، ہم آ کر نیوٹن کی تھیوری سنا رہے ہیں، اپنے بچے کو مار مار کر اسے حبوس دیتے، اسے اتنا مارتے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی مرنے تو بھی دنیا کی تعلیم کو نہیں چھوڑنا۔ جب بات دین کی آتی اسے اتنا کمزور کر دیتے، بچہ ہوتا اپنے مدرسے کو نہیں ہوتا جانے چھوڑتا تھا، حدیث نہ آیا ٹیوشن پڑھو چھوڑتا، تو بچہ کہا اچھا دین ضرورت نہیں اس کا۔ یہ بچہ کب تک ایسا رہتا، بڑا ہونے کے بعد ماں باپ مرغوں خبر میں چل جاتے، بڑا ہونے کے بعد کسی نیک لوگوں کی صحبت میں جاتا، یا اس کو کوئی بہت بڑی عبرتناک واقعہ اس کے ساتھ ہو جائے، تو تب وہ سمجھتا کاش میں قرآن پڑھ کو رہتا، کاش میں قرآن سمجھ کو رہتا تو اچھا رہتا۔ ارے ان لوگوں کے لیے بھی آج بھی حضور کا در کھلا ہے، آج بھی دینی دروازے کھلے ہیں۔ دیکھو دنیاوی دروازوں کا دستور کیا ہے، یہ کالج والے کہتے ہیں کہ جس کی عمر 25-30 سال کے اوپر ہو گئی اسے ایڈمیشن نہیں۔ دنیا کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے ایک لمٹ ہے، 20 سال کا بچہ اسکول میں جا کر 10ویں میں بیٹھ نہیں سکتا، کہتے ہیں عمر زیادہ نکالو۔ ارے دنیا کی تعلیم تمہیں جھٹلا کے بھگاتی ہے، حضور کی تعلیم تم کس عمر میں بھی رہو، تم کس حالت میں بھی رہو، تمہاری زندگی کیسے بھی ہو جائے، آ جاؤ در مصطفیٰ پر، آ جاؤ ان میں دین سیکھنے کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ تم 25 کے بھی رہو، 55 کے بھی رہو، 85 کے بھی رہو، ارے تم لڑکھڑاتے ہوئے ڈھولتے ہلتے کمزوری حالت میں بھی آ جاؤ، تمہیں سینے سے لگانے کے لیے دین مصطفیٰ بھی کھڑا ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے محبت کریں، قرآن کی محفلوں میں شامل ہو، قرآن جو سمجھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں فبشرہ بعذاب الیم، جو اس طرح کرتا ہے اللہ کہتا ہے اسے خوشخبری دے دو، اسے دردناک عذاب ہوگا۔ خوشخبری کس پر ہوتی؟ خوشخبری کا مطلب کیا ہے؟ اچھے کام کی بات سنائے تو خوشخبری بولتے ہیں۔ یہاں پر اللہ بھی اس طرح بولتا، تم لوگوں نے مذاق اڑایا نا، دین کی آیتوں کو سن کر، کلام میں مزید کے احکام کو سن کر مذاق اڑایا نا، اس سے اللہ بھی تمہارا مذاق اڑا۔ اے علی جو اس طرح کرتے ہیں خوشخبری دو، قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا، دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ تو خیر اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے 4 حقوق یاد رکھے جو لازم ہر ایک پر فرض ہے، قرآن پر ایمان لانا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ یہ چیزوں کو یاد رکھیے، اس پر زندگی گزارے کافی ہے، بس وہ جنت ہی ہے۔ بس اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ سے دعا کروں کہ مولا ہم نے تیرے پاک کلام کی کوتاہی کی، مولا ہمیں معاف فرما، مولا ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ مولا یہ جو مرکزی میراث کمیٹی کے اراکین نے مولا تیرے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کوششیں اور کاوشیں کی ہے، مولا اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے جاری فرما، اور اس درس کی محفلوں میں کثیر تعداد میں مولا لوگوں کو جمنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔